بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کریں گے وہ ہے ارکان سلطنت کا ایاز پر الزام اور ایاز کی وفاداری۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ایاز یہ دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جنہیں اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا۔ ان میں سے ایک محمود یعنی سلطان محمود تھا جو فاتح سومنات ہے، دوسرا شخص سلطان کی انتہائی جانثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد ایاز ہے۔ خواجہ ایاز کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادباء نے اپنے کلاموں میں مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت پام عروج کو پہنچ گئی۔ خواجہ ایاز سے ہمارا تعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شہر لاہور کے معمار بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں شہر لاہور کو عصر نو آرستہ آباد کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے لاہور شہر بادشاہوں کے تخت و تاج کی وجہ سے کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگر خواجہ ایاز کو شہر لاہور کا بانی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ خواجہ ایاز یوں تو معمولی شکل و صورت کے حامل، نحیف اور نزار انسان تھے، لیکن اپنی جانثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ سلطان محمود کو آپ سے بہت محبت تھی اور وہ آپ کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ کتابوں میں سلطان محمود اور خواجہ ایاز کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں جن کا ذکر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب بوستان میں کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کوئی ایسی خاص خوبی تو نہیں ہے، پھر نہ معلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے۔ اتفاق سے جلدی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دیکھ کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، حاصل کرتا بھی کیوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کر مال کو کیا جمع کروں؟ سلطان نے ہستوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ شیخ سعدی یہ حکایت لکھ کر دو شعر رقم فرماتے ہیں جن کا ترجمہ اس طرح ہے: اگر تجھے دربار میں قرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ سے غافل نہ ہو۔ یہ طریقت کے خلاف ہے کہ اولیاء اللہ خدا سے خدا کے ما سوا کی تمنا کرے۔ دوسرا واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ مولانا عبدالغنی پھولپوری کی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ملاحظہ کرتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ محمود بادشاہ نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا تھا، لیکن ایاز جس دن شاہ محمود کے یہاں حاضر ہوا تھا اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی گڈری تھی اور ایک بوسیدہ پوستین تھا، جس کو ایاز دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ گڈری میں تو یہاں آیا تھا اور آج تو مقرب بادشاہ ہے، دیکھ اپنی حقیقت کو مت بھولنا، نظر عنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے ناز، تکبر میں مبتلا نہ ہونا بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گڈری پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے، جس سے آج تمام وزرائے حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی۔ سارے اراکین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب سے سبقت لے گیا
اور اس سے بڑھ کر شاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں چیمگو یہ شروع ہوئی کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے، وہ نہ ہو یہ خفیہ شاہی خزانے سے چورا کر دولت ضروری جمع کر رہا ہو۔ بس سلطان محمود کو اس کی اس حرکت کی خبر کرنا چاہیے تاکہ یہ تقرب ایاز کا عتاب شاہی سے بدل جائے۔ اور سب ہی نے باہمی مشورہ کے بعد سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور ایاز گندم نما جو فروش ہے یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے، خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سیم و زر جمع کر رہا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کی قلی یعنی بھید کھل جائے گا اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن بجز ایک پرانی گڈری اور ایک بوسیدہ پوستین کے حجرے میں کچھ نہ تھا، اور حاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شبہ سے کھودی کہ شاید زمین میں دفن ہو اور گدڑی دھوکہ دینے کے لیے ٹانگ رکھی ہو۔ بالآخر تلاشی لینے والے حکام ناکام و نامراد ہو کر شاہ محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرتے ہیں۔ سلطان محمود پر اس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گدڑی اور اس پوستین بوسیدہ کو حجرے میں کیوں بند کر رکھا ہوا ہے؟ ایاز نے عرض کیا، حضور میں ہر روز اپنی اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں، عزت و شوکت سلطان شاہ محمود ہے، ورنہ اے ایاز تیری حقیقت ایک دن یہی گدڑی اور پوسیدہ پوستین تھی۔ بے شک انسان کو اپنی اصلیت کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ یقیناً اگر انسان اپنی اصلی حیثیت کو سامنے رکھے تو کبھی نہ پھسلے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔